السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو میں چند سوالات قربانی کے حوالے سے پیش کروں گا اور ان کے حوالے سے جو ہماری عوام کے اندر غلط فہمیاں موجود ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ساری غلط فہمیاں ان سوالوں کے جواب میں آپ کو مل جائیں اور آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ پہلا سوال، کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو جو بڑے جانور ہیں، مثلاً بھینس ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جتنے بھی چوپائے ہیں، ان میں جو ہے 2 سے 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور ان جانوروں میں 7 لوگ اگر شریک ہو رہے ہیں تو 7 کی قربانی ہو جائے گی، 2 لوگ بھی اگر شریک ہیں تو ان 2 کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ جبکہ بکری، دمبا، بکرا، اس طرح کے جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں، ان میں صرف ایک شخص کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ہے کسی کی شریکت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی دوسرا یا تیسرا شخص شریک نہیں ہو سکتا۔ ان جانوروں میں صرف اور صرف ایک شخص کی ہی قربانی ہو سکتی ہے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ دمبا ہو، ان جانوروں میں صرف اور صرف ایک شخص کی قربانی ہوگی۔ اچھا، بکرا اور بکری کی قربانی کے وقت عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرا اور بکری کی عمر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بکرا اور بکری کی عمر پوری 1 سال ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال سے عمر کم ہے تو پھر اس صورت میں آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دمبے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اگر دمبا بھلے ہی 6 یا 7 ماہ کا ہے، لیکن دیکھنے میں جو ہے وہ 1 سال کا لگتا ہے، اس کی عمر 1 سال سے کم ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ بظاہر وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، اس کی عمر جو ہے بھلے ہی 5 یا 6 مہینے کی ہو، دیکھنے میں بظاہر وہ 1 سال کا نظر آتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور یہ جو حکم ہے یہ صرف اور صرف خاص دمبے کے لیے ہے۔ اب کوئی یہ اگر سوچے کہ بکرا اور بکری کی عمر 1 سال سے کم ہے لیکن دکھنے میں وہ 1 سال کا لگ رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بکرا اور بکری کے لیے شرط ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ دمبے میں بھلے ہی عمر کم ہو 1 سال سے، لیکن دکھنے میں اگر 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرحومین کے حوالے سے جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر اس مسئلے کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو جو لوگ مرحوم کے لیے قربانی، اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی قربانی بالکل جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے لیے جو ہے ثواب اور عذاب کا کیا مسئلہ، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان پر تو واجب نہیں ہے۔ حالانکہ ان پہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ قربانی ان کے نام سے کر رہے ہیں، جو اس کا ثواب ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا، تو اپنے مرحومین کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام، اولیاء اعظام نے اس طرح کی قربانی کی ہیں، مرحومین کے نام سے قربانیاں کی ہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام سے بھی قربانیاں کی ہیں، تو بلا شبہ اس میں جو ہے آپ مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ نکل کے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف مرحومین کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں آپ کو واضح کر دوں، صحیح طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے اپنے نام سے پچھلے سال کروائی تھی، یہ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیے ہیں، پوچھے ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے نام سے پچھلے سال کروا دی تھی، تو اس سال میں میرے والد اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کے نام سے قربانی کروانا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں آپ کو پہلے اپنا واجب ادا کرنا ہوگا۔ آپ نے پچھلی سال قربانی کروائی تھی، وہ آپ کے پچھلی سال کا واجب ادا کیا آپ نے۔ آپ اس سال بھی اگر مالک نصاب ہیں، آپ پر قربانی ہے، تو پہلے آپ اپنا واجب ادا کیجئے، اس کے بعد آپ اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کروائیے۔ بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر اس سال وہ مرحوم کے نام سے قربانی کروا رہے ہیں، مثلاً اگر ان کی والدہ یا والد دنیا میں نہیں ہے تو وہ ان کے نام سے قربانی کروا رہے ہیں، تو اپنے نام سے نہیں کروائیں گے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو حق ہے، میرا جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا، میں اس سے بری و ذمہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، پہلے آپ اپنا واجب ادا کیجئے، اس کے بعد جو دنیا میں مرحومین آپ کی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے آپ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد قربانی کروا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ گوشت کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ہے، یعنی آپ نے بکرے کی قربانی کی تو اب اس میں سے آپ کتنے حصے کریں گے اور کتنے حصوں کو رکھیں گے اور کتنے حصوں کو بانٹیں گے۔ دیکھیے، قربانی کے ویسے 3 حصے کرنے چاہیے۔ جو قربانی آپ نے کی ہے
چاہے وہ دمبا ہو یا بکرا یا بکری، جس چیز کی بھی آپ نے قربانی کی ہے یا آپ نے بڑے جانور میں حصہ لیا، تو اگر آپ 7 اس میں حصے دار تھے تو 7واں حصہ آپ کو مل گیا۔ اب اس کے کتنے حصے کرنا ہے آپ کو؟ تو اس کے اب آپ کو 3 حصے کرنا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ آپ کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے رکھنا ہے، جہاں بھی آپ کے گاؤں میں، بستی میں، آس پاس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ غریب مسکین ہیں، پہلا وہ حصہ آپ ان کو دے دیجئے۔ جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا حصہ آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور وہ حصہ جو ہے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کیجئے۔ اب جو آخری اور تیسرا حصہ ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سارا گوشت جو ہے اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اس کی نیڈ، اس کی ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنا بھی ہم نے قربانی میں ہمیں گوشت ملا ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سارے لوگ پورے گوشت کو رکھنے کو غلط سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا گوشت رکھ لینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو سارا کا سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو رکھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے تو آپ قربانی جب کر رہے ہیں تو اس کو بانٹ کر کھائیے، اور قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد جب آپ کو گوشت کھانے کی طلب ہو تو آپ اپنے پیسوں سے خرید کر کھائیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنی وسعت، اتنی استطاعت دی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلموں کو دینا کیسا ہے، تو اس مسئلے کے حوالے سے بھی آپ لوگ جان لیجئے، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے دیا تو اب آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ غیر مسلموں کو اگر آپ نے گوشت دیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، آپ کو توبہ کرنا ہے اور دوبارہ ایسے کام سے بچنا ہے، لیکن آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کام سے آپ کو آئندہ پرہیز رکھنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، قرض لے کر قربانی وہ شخص کر سکتا ہے جو مالک نصاب ہو۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے تو وہ قرض لے کر قربانی کیوں کرے گا؟ وہ قرض لے کر قربانی یوں کرے گا کہ وہ مالک نصاب تو ہے، لیکن موجودہ وقت میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس وقت اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، اس کا پیسہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس بٹا ہوا ہے، اس نے قرض دے رکھا ہے یا کہیں پھنسا ہوا ہے، نہیں مل پا رہا ہے اس کو، لیکن وہ مالک نصاب ہے۔ تو اب اس صورت میں وہ شخص قرض لے کر اپنی قربانی، اپنا واجب ادا کر سکتا ہے، اور جب اس کو اس کے پیسے مل جاتے ہیں، جب اس کو وہ رقم مل جاتی ہے تو جس سے قرض لیا تھا قربانی کے لیے اس کو وہ قرض ادا کر دے۔ اس طرح سے قربانی کرنے میں، قرض لے کر یعنی قربانی کرنے میں ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، اور اس کی قربانی ویسے ہی قبول ہوگی جیسے وہ اپنے پیسوں سے قربانی کرتا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، قربانی کا جانور جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے، یعنی صحیح سلامت ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اب مان لیجئے آپ قربانی کا جانور لائے تھے اور آپ اس کو پال پوس رہے تھے، اس کی سیوا کر رہے تھے، اب اس جانور میں کوئی عیب لگ جاتا ہے، مثلاً اس کا ایک پیر میں اتنا چوٹ لگ جاتی ہے، اس کے ایک پیر میں مان لیجئے اتنا زخم ہو جاتا ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا، تو اب یہ جو عیب اس کے اندر آ گیا ہے، اس صورت میں اب قربانی نہیں ہو سکتی اس جانور کی۔ البتہ اس کے پیر میں چوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربان گاہ تک چل کر جا سکتا ہے بنا کسی سہارے کے، وہ خود اپنے پیروں سے قربان گاہ تک چل کر جائے گا، تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اس جانور کو جو ہے آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو اس کا پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ چند جو مسائل تھے قربانی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ گئی ہو تو یہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، تاکہ جو ان کے ڈاؤٹس ہوں اس ویڈیو کے ذریعے وہ سالو ہو جائیں، وہ اپنے شک و شبہ کو اس ویڈیو کے ذریعے دور کر لیں اور صحیح طریقے سے، صحیح حساب کتاب سے اپنی قربانی کو انجام دے سکیں۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔